کیا غریب آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ جو الیکشن کے ایک جائز اخراجات بن چکے ہیں کہ جس میں گاڑیاں ہیں آپ کی، جس میں الیکشن کیمپ ہیں آپ کے، جس میں آپ نے کھانا کھلانا ہے، جس میں آپ کے دوسرے معاملات ہیں، ان کے خرچے جو ہیں وہ بھی اب کروڑوں میں چلے گئے ہیں، اور ظاہر ہے جو الیکشن قوانین ہیں وہ تو اس کی اجازت کسی کو نہیں دیتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے انتخابی نظام پہ، پاکستان کی سیاست پہ ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہاں کرپشن بہت ہوتی ہے۔ پاکستان میں سیاست کے میدان میں ہونے والی کرپشن جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی ایک شہرت یا بدنامی جو ہے وہ حاصل ہو چکی ہے اسے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اس میں کرپشن کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں اوباما جو ہے وہ اس کا تعلق ایک غریب خاندان سے ہے، اس کا باپ کالا ہے، مسلمان ہے، لیکن اس میں اہلیت ہے تو وہ صدر امریکہ کے عہدے پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن کیا پاکستان میں کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس 20-30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ الیکشن پہ خرچ کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ کو کروڑوں روپے جو ہے وہ الیکشن میں انویسٹ کرنے پڑتے ہیں، اور اگر آپ کو کروڑوں روپے آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہو سکتے جو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس کم رقم ہے، کم دولت ہے، تو پھر آپ کے جو کامیابی کے امکانات ہیں وہ پاکستانی سیاست میں وہ بہت کم ہے۔ کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں جو ہے وہاں اوباما صدر بن جاتا ہے، یہاں صادق جو ہے میئر بن جاتا ہے؟ اس طرح کے الیکشن اگر پاکستان میں لڑے جائیں تو اس کے لیے تو کروڑوں اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو پاکستانی سیاست میں کرپشن جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاستدان ہے جس نے الیکشن لڑنا ہے، جب وہ منتخب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے تو مجھے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے، تو وہ جو اس نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں انہیں بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کروڑوں روپے جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے جو ہے وہ بھی اکٹھے کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں کے اثاثوں کا تذکرہ کریں تو بڑا اس میں ہوشربا حقائق جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں، گورنمنٹ بھی اس پہ بات کرتی رہتی ہے، نیب بھی نئے حقائق دکھاتی رہتی ہے۔ تو وہ سیاستدان جیسے نوبت نصر اللہ خان جیسے سیاستدان جنہوں نے اپنی زمینیں بیچ کے، اپنا گھر بیچ کے سیاست کی اور الیکشنز لڑے، وہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج کے دور میں الیکشن مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے۔ ابھی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے تو اس میں کروڑوں روپے کی باتیں ہوئی ہیں، قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی کروڑوں روپے جو ہیں خرچ کیے ہیں۔ لیکن ایک اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اجازت دیتا ہے چند لاکھ روپے خرچ کرنے کی کینڈیڈیٹس کو، یعنی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق سینٹ کی نشست کے لیے جو ہے انتخابات کے لیے کوئی 1.5 لاکھ روپیہ ہے، اور قومی اسمبلی کی نشست پر انتخابات کے لیے 4 لاکھ روپے کی اجازت ہے، اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کی جو نشست ہے اس پہ انتخاب کے لیے 2 لاکھ روپے ہے۔ تو اس میں کوئی امیدوار جو ہے وہ اپنا جتنا بھی خرچ کرے گا، جو قوانین ہیں وہ ان کے مطابق کرے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں خرچ کر سکتا۔ کوئی دوسرا شخص جو ہے اگر اس انتخاب پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی اس امیدوار کی جو ہے یعنی انتخابی اخراجات کا حصہ ہی سمجھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی امیدوار جو ہے کوئی دوسرے بندے کے نام پہ خرچ کر سکے، اگر کوئی دوسرا بندہ بھی بلکہ اس امیدوار کے نام پہ خرچ کر سکتا ہے تو اس کو بھی وہ بھی امیدوار کے ہی پیسے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسک مسئلہ ہے پاکستانی سیاست میں، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی غریب آدمی یہ خواب دیکھ سکتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے، نہ وہ اسمبلی میں پہنچنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سینٹ میں پہنچنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ انتخابی معاملہ اب کروڑوں روپے کا معاملہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ اگر آئیں گے تو اگر آپ کے پاس تو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو بڑے ایک خاص طریقے سے گویا ایسے تمام لوگوں کو اب سیاست سے بے دخل کر دیا گیا ہے پاکستان میں، جو کروڑوں روپے 10-20 کروڑ روپے جو ہے اس کا نقصان برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ میں اہلیت ہے، آپ میں جوش ہے، آپ میں جذبہ ہے، اگر آپ امریکہ میں ہیں تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کو فنڈنگ کرے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں اظہر زمان صاحب، آج کل واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں، تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ میں
کیا صورتحال ہے؟ کیا غریب آدمی جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا خواب دیکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل خواب دیکھ نہیں سکتا، بلکہ الیکشن لڑ سکتا ہے اگر آپ میں اہلیت ہے، جیسے اوباما میں اہلیت تھی، اور بھی امریکن کئی پریزیڈنٹس ہیں جو امیر لوگ نہیں تھے اور لیکن وہ پریزیڈنسی تک پہنچے، صدر بنے، امریکہ کے بنے۔ وہ اس لیے بنے کہ جو پارٹی ہے، جو سسٹم ہے، وہ آپ کو یعنی ایک مدد دیتا ہے کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب یعنی جو بھی کینڈیڈیٹ ہے، وہ جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ ڈونیشنز دیتے ہیں، اور ان ڈونیشنز کو باقاعدہ ان کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے، اس میں سے آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب جو ریسنٹلی تو بڑے ایک نئے مسئلے اس میں پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ پیدا ہوئے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس جو الیکشن لڑنے کے لیے کافی فنڈز تھے، تو وہ فنڈز جو ہیں وہ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، تو ان فنڈز کا کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں نے وہ ایسے فنڈز تھے وہ کچھ تنظیموں کو، رفاہی تنظیموں کو دے دیے گئے، اور اس پہ بھی اعتراض اٹھے کہ کیوں دیے گئے۔ تو لیکن کیونکہ چیریٹی کے اداروں کو فنڈنگ تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا اس چیریٹی کے ادارے کے ساتھ تعلق ہے تو آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ امریکہ میں قوانین موجود ہیں فنڈنگ کے، پاکستان میں فنڈنگ کے متعلق جو قوانین ہیں وہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اب کروڑوں کا کھیل بن چکا ہے، کروڑوں کا کاروبار بن چکا ہے۔ وہاں پہ اجازت جو ہے وہ چند لاکھ کی ہے کہ چند لاکھ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو گویا اگر کوئی شخص جو ہے، اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ آنیسٹلی کوشش کرے کہ کسی کو بھی ڈسکوالیفائی کرنا چاہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہیں گے اگر صحیح طریقے سے پروب ہوتا ہے اور صرف اخراجات کا پروب ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا لیور ہے، تو یہ دو طریقے سے کام کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے کہ یہ آپ کو خاص طبقے کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ جی کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کریں۔ دوسرا یہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی وقت بھی وہ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو تو چند لاکھ خرچ کرنے کی اجازت تھی، آپ نے یہ کروڑوں روپے جو ہے الیکشن پہ کیسے لگا دیے۔ اور جب میں کروڑوں روپے کی بات کرتا ہوں کہ الیکشن پہ خرچ ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی الیکشن کا پروسیس جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انڈر ہینڈ کیا کرتے ہیں یا کسی کو ناجائز طور پہ دیتے ہیں، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ جو الیکشن کے ایک جائز اخراجات بن چکے ہیں کہ جس میں گاڑیاں ہیں آپ کی، جس میں الیکشن کیمپ ہیں آپ کے، جس میں آپ نے کھانا کھلانا ہے، جس میں آپ کے دوسرے معاملات ہیں، ان کے خرچے جو ہیں وہ بھی اب کروڑوں میں چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو الیکشن قوانین ہیں وہ تو اس کی اجازت کسی کو نہیں دیتے، تو کسی نہ کسی طریقے سے پھر وہ جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں ان بیچاروں کو ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، ایک ایسا معاملہ دینا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے مطمئن ہو جائے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اس میں حقیقت پسندانہ طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کرتے۔ امریکہ میں ایک پروسیجر موجود ہے، ایک معاملہ موجود ہے، انگلینڈ میں موجود ہے، دوسرے جمہوری ملکوں میں موجود ہے، اور یہ جو سسٹم جب بنائے گئے ہیں قوانین وہاں پہ، تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے بنائے گئے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر الیکشن لڑتا ہے، اس میں صلاحیت ہے قوم کو لیڈ کرنے کی، تو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ پارٹی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں کرپشن کی جو ایک الزامات ہیں ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا جو چہرہ ہے پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے وہ ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پاکستان میں صرف کرپشن ہوتی ہے۔ تو لیکن اگر ہم نے اس کرپشن سے نجات حاصل کر دی ہے تو ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا پڑے گا، ہمیں ان جو انتخابی اخراجات ہیں ان کے متعلق جو ہے وہ ریئلسٹک ہونا پڑے گا، اس کے متعلق فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو پیسے خرچ کرتے ہوتے ہیں، یعنی جو کینڈیڈیٹ پیسے خرچ کرتا ہے تو اس کے سورسز بھی نئے جنریٹ کرنے پڑیں گے، جیسے امریکہ میں جنریٹ ہوئے ہیں، جیسے انگلینڈ میں جنریٹ ہوئے ہیں، جیسے یورپ میں جنریٹ ہوئے ہیں، کہ کینڈیڈیٹس کے لیے ایک راستہ بنانا پڑے گا کہ اس راستے سے وہ جائز طریقے سے کوئی رشوت لیے بغیر، کوئی غلط کام کیے بغیر وہ جو ہے وہ الیکشن لڑ سکے اور اقتدار حاصل کر سکے، قوم کی خدمت کر سکے۔ لیکن اگر یہ الیکشن جو ہے یہ اسی طرح سے مہنگا رہا اور اگر الیکشن پہ اسی طرح سے کروڑوں روپے خرچ ہوتے رہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پاکستان میں آپ کرپشن کو ختم کر سکیں گے۔ پاکستان میں جو کرپشن کو ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ انتخابی قوانین میں ترمیم کی بات تو ہوتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، الیکشن کمیشن پہ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، لیکن سیریس جو موو ہوتی ہے کہ یہ جو انتخابی اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کینڈیڈیٹس کے لیے ایک سسٹم بنایا جائے، اس سسٹم کے ذریعے وہ اپنے اخراجات پورے کریں۔
کیونکہ دیکھیں اب امریکہ میں تو یہ بھی ہے کہ ایک جو کارپوریٹ ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے. میں اس میں اوباما کی مثال ہی دوں گا. تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے رشتہ دار کو اپنے عزیزوں کو اس میں ڈال دیں, وہ بلکہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی طاقتور آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میرا بھائی جائے گا, میرا بیٹا ہی جائے گا. تو پھر لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کو فیس بھی کرنی پڑتی ہیں, کرپشن کے الزامات فیس کرنے پڑتے ہیں, دوسری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ جو معاملات ہیں, اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے اس پہ غور نہ کیا تو پاکستان جو ہے کرپشن کے حوالے سے جو پہلے ہی بہت بدنام ہے, یہ اس بدنامی میں مزید اضافہ ہوگا.